93 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پھر 6 نومبر 1996 تک وزیر اعظم تھے۔ اس دور میں جنرل عبدالقیوم خان صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ جنرل عبدالقیوم بعد میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، آپ دفاعی پیداوار کے چیئرمین بھی رہے، لیکن محترمہ صاحب کی رفاقت بطور ملٹری سیکرٹری ایک اپنا ہی واقعہ ہے۔ ہم جنرل صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ جنرل صاحب آپ کی تقریر تو فرمائیے، لیکن خدا را ان دنوں کی یادداشتوں کو رقم کر دیجئے تاکہ ہمارے پاس ایک اور تحریر بے نظیر بھٹو کے بارے میں موجود ہو۔ جنرل بھٹو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، یوسف زکرانی صاحب، میڈم اور میری بہنیں کولیگس یہاں بیٹھی ہیں، سینیٹرز، دیکھیں آپ نے ان کی پولیٹیکل انڈیور کی گفتگو تو پولیٹیکل لوگ ہی دیتے رہے جو ان کے ساتھ تھے۔ میں جو ان کے ساتھ ملٹری سیکرٹری تھا تو میں ان کی پرسنالٹی کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا رہا۔ یہ مڈ 93 میں جب معین قریشی صاحب آئے تو جی ایس کیو نے 3 بریگیڈیئرز کا پینل بھیجا معین قریشی صاحب کو، تو انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا اور مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ملٹری سیکرٹری کی ڈیوٹی کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 3 مہینے کا تھا، میں سامان باندھا ہوا تھا کہ یہ 3 مہینے کے بعد، کیونکہ اگلے سال میرا بورڈ تھا بریگیڈیئر سے میجر جنرل کا، تو آئی واز تھنکنگ کہ سولجرنگ ہی کرے گا، بہتر ہوگا، یہ میری سوچ تھی سر۔ جب ختم ہوئی تو میری ملاقات پہلے جی پی سی ہوئی جب ابھی معین قریشی صاحب پرائم منسٹر ہی تھے، تو فاروق لغاری صاحب، شیخ پاؤ صاحب اور بی بی تینوں ملنے ان کو آئے، تو میں نے ان کو ریسیو کیا، تو دیٹ واز مائی فرسٹ میٹنگ۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، تو جب معین قریشی صاحب چلے گئے تو میں چونکہ ادھر ہی تھا، تو بی بی نے مجھے یہ کہا کہ آپ 1 مہینہ میرے ساتھ کام کریں، اتنے میں پینل منگائیں گے اور پھر دیکھ لیں گے، تو آئی واز ویری گلیڈ۔ اچھا، وہ میں نے یہ دیکھا کہ بی بی کا میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ پڑھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ ہر چیز کو دیکھتی ہیں اور ایکٹیو ہیں، اور میں ایک سولجر ہوں بیکورڈ سے ایریے کا، چکوال کا، تو میں نے کہا کوئی ایسا موقع نہیں آنا چاہیے کہ ان کی کوئی سرزنش مجھے سننی پڑے، تو میں نے ان کا کمپیوٹر پہ ہر چیز لگا دی اور ان کا صبح سے لے کے شام تک 1 منٹ کا سارا سسٹم، اور وہ بڑی پنکچوئل بھی تھیں اور بالکل آفیشیل لوگ، ایم ایس کہہ کے بلاتی تھی، میں پرائم منسٹر کہہ کے بلاتا تھا۔ تو وہ جب مہینہ گزرا تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی میں چلا جاؤں گا تو فوجی نوکری کروں گا جس کے لیے میری ٹریننگ ہے، تو بی بی نے جی ایس کیو کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو ریٹین۔ تو میں ابھی پریشان، میں نے کہا کہ پرائم منسٹر میں نے یہ میرا بورڈ ہونا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آر یو شائی ٹو ورک ود اے لیڈی ایز اے جنرل؟ میں نے کہا نو میڈم، نیور، اٹس اے گریٹ آنر اور گریٹ لرننگ ہے، لیکن آئی تھاٹ کہ میرا وہ ہے تو ادھر چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیچ میں آپ میں نے سامان کھولا، بی بی کا میں نے پہلا تو یہ اس سے جو لیسن میں نے ڈرا کیا وہ یہ کیا کہ ان کی پرسنالٹی میں، آلدو میں کو بہت ایفیشینٹ بندہ نہیں، لیکن ان کے خیال میں یہی ہے کہ شی وینٹ فار اے ٹیلنٹ، شی ڈڈ ناٹ گو فار پولیٹیکل ایفیلیشن کہ میں نے اگر ملٹری سیکرٹری لینا ہے تو کون سے پولیٹیکل خاندان کا بندہ، میں تو ایک سولجر ہوں، میرے والد صاحب بھی سولجر تھے، میرے گرینڈ فادر بھی فرسٹ ورلڈ وار میں تھے، آرڈر آف برٹش امپائر تھا، فادر سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے، اور میرا کوئی پولیٹیکل بھی اس طرح نہیں تھا۔ تو ایک تو میں امپریس ہوا کہ شی اپریشیٹس ورک، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کسی بھی ایک لیڈر کے اوپر جو ویژنری ہو، جس نے اوپر جانا۔ پھر جب ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نے دیکھی تو جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ تھی، رائٹ اینڈ ڈاٹ، ہم صبح 8 بجے ساری کلپنگس بھیجتے تھے فرت اللہ بابر صاحب میرے ساتھ، اور 9 بجے وہ ناشتہ کرتے، اینڈ 10 o'clock، رائٹ 10 o'clock پہلا بندہ بیٹھا ہوا سیٹ کے اوپر، اور وہ آتے اس سے گفتگو ہوتی تھی اور میٹنگ، اور 1 بجے لنچ، 2 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک ساری میل جو دن کو آئی ہے
وہ 4-5 بکسے یہ سیاسی ہے، یہ معیشت کا ہے، یہ فارن افیئرس کا ہے. اگر سر کو درد ہی ہوا ہے نا تو سر باندھ لیا ہے، لیکن وہ فائلیں ساری لیٹ ہو. اگر 2 دن لیٹ ہو جائے تو پھر خبر ہوتی تھی کہ یہ بیک لاگ ہو جائے. میں یہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہاں ہمارے یہاں رواج ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں فائلوں کے، لوگ دیکھتے تھے. تو دیٹ واز گریٹ. پھر اس کے بعد شام کو جو میٹنگس کچھ جو دن کو رہتی ہیں وہ 5 سے 7 بجے تک، ان کا 8 بجے ڈنر ہوتا تھا. پھر 9 سے 11 بجے تک جتنی کالیں پینڈنگ ہے جو وہ بات کرنا چاہتی تھی وہ ان کے پاس آتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم ٹیبل تھا، ایک ویری ریگولر لائف تھی. تو میں اس کے اوپر بھی یہ کہتا تھا کہ ویری گڈ. اس کے بعد جو سیاسی ان کا وہ تھا، آلدو میں آپ کو ایک اور بات ہی بتاؤں کہ میں نے کوئی بھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ایز این ایم ایس اٹینڈ نہیں کی، بیکاز بی بی سیڈ کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پولیٹیکل سیکٹری اور مس نعید بھی لگی. تو دیٹ از گریٹ اگین کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں. میرے سارے مہربان بیٹھے یوسف گیلانی صاحب بھی، ہم پرانے ہماری ایک ایسوسیشن ہے اور وہ اٹینڈ کرتی تھی اور اسی کے پوائنٹ ہوتے تھے اور وہ کرتی تھی. لیکن انہوں نے لوگوں سے رابطے کا ایک یہ سسٹم رکھا ہوا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد ڈویژنل ایم این ایز وغیرہ کو ملاؤ، ان کا وہ میں نے پلان کرنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ کانسٹیچوئنسی کا وزٹ 2 مہینے میں، ایک میں 2-3-4 دن ہم دتو ڈیرو، نو ڈیرو، شہزاد کوٹ، یہ میرے تو حفظ ہو گئے سارے. دیہاتوں میں جا کے ہم کیمپ لگاتے تھے، یہ بیٹھ جاتی تھی چارپائی پہ، لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور یہ رابطہ ان کا رہتا تھا. تو ایک تو وہ بات میں بہت لمبی نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کو کرنا. میں ابھی ایک آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں تو اس پہ پورا بی بی پہ ایک چیپٹر ہے جو میں وہ کروں گا. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے اوپر وہ چاہتی تھی کہ اسٹاف میرے ساتھ ہو، تو میں اور تینوں میرے ساتھ اے ڈی سی اور ڈپٹی ایم ایس ادھر رہتا تھا. میں نے 5 کی 5 عیدیں 3 سالوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ 9 ڈیروں میں اور جو شوگر کا گیسٹ ہاؤس ہے اس کے اندر ہی گزاری. تو ادھر ملتے تھے، لوگ آتے تھے سارے. یہ تو میں نے دیکھا کہ عید کے دن پہلی جو عید تھی تو اس پہ انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا. تو میں نے جب واپس آ کے دیکھا تو ہر لفافے میں کچھ وہ پیسے پڑے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جو ایز اے اسٹاف اس کو دے دیں، اے ڈی سیز ہیں، ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں. اب میرا بھی ایک لفافہ. اچھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم فوجی لوگ ہماری یہ ڈیوٹی ہے اور یہ نہیں تو باقیوں کو تو میں نے نہیں کہا، لیکن اپنے وہ پیسے میں نے رکھے. تو جب یہاں آئے میں بی بی کی گریٹنس کی بھی آپ کو بات، تو میں نے اس کو فائل میں لگایا